نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله۔ رتبہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے ہم پڑھیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ نا امید ہوئے وہاں سے، خلصوا نجيا تو الگ ہو کر اپنا مشورہ کرنے لگے۔ جب یوسف پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بنیامین کو بلایا تھا اور پھر انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام سے اپنے باپ سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لائیں گے۔ جب یہاں معاملہ اور ہو گیا، اب مالک نے، وزیر خزانہ جو تھا، ان کو پتہ تو نہیں تھا، ابھی کوئی راز نہیں کھلے کہ وہی یوسف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اسے وہاں چھوڑ کر آ گئے واپس، تو آپ راستے میں جو ہے الگ ہو کر مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ قال کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا نا، اس نے کہا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، بے شک تمہارے باپ نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے تو ہمارا باپ ہمیں بنیامین ساتھ نہیں بھیجتا تھا، یوسف کے ساتھ جو سلوک کیے ہیں وہ بھی تو، اور پھر یہ اچھا ان میں اسی نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، تھا پھر بھی ان کے ساتھ ہی، لیکن اب یہاں بھی کہتا ہے کہ جو ہے نا اب کیا کریں، پختہ وعدہ لے کر آئیں کہ واپس کریں گے، اب تو یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ من قبل ما فرطتم فی یوسف، یوسف کے ساتھ جو تم کر چکے ہو، جو غلطی وہاں کی تھی وہ بھی پتہ ہے تمہیں۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تو ہرگز نہیں میں یہ جگہ چھوڑوں گا، یہاں سے میں تو نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے، اجازت دے، پھر میں جاؤں گا، ورنہ کون سا منہ لے کر میں اپنے باپ کو دکھاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دیا، نہیں موت آ جائے، بس مر جاؤں تو پھر تو مجھے اٹھا کر لے جانا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ وہو خیر الحاکمین، وہ رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، تم چلے جاؤ۔ قالوا یا ابانا، اور تم جو واقعہ ہوا ہے تم جا کے کہو اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، نہیں ہم گواہی دیتے مگر جو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور غیب میں ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے سامنے اس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آیا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، ہم غیب جاننے والے نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ پوچھ لیں اس بستی والوں سے، كُنَّا فِيهَا جس میں ہم تھے، یعنی جس بستی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس بستی والوں جنہوں کہ وہاں سے سفر کر کے آ رہے تھے، پیچھے سے آئے قاصد، انہوں نے آ کر آواز دی، اور جس بستی کے قریب یہ واقعہ ہوا، چوری کا سامان وہ نکلا، تو کہا کہ اس بستی سے جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے والے سے بھی، أَقْبَلْنَا فِيهَا جو ہمارے آگے آگے تھے، جو ہمارے ساتھ آ رہے تھے، اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ہم سچے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کو کیسے اعتماد آئے، پیچھے ایک دفعہ ان کا جو ہے وہ اعتماد تو اپنا کھو بیٹھے ہیں، اب کس طرح اعتماد آئے؟ اب کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بنا لیے تمہارے نفس نے ایک جھوٹ، ایک معاملہ تم نے خود ہی گڑھ لیا ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے، تم نے پھر اسی طرح کیا ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہاں تو پکڑے جا چکے تھے نا، کہ قمیص صحیح سالم تھی، اس پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بھیڑیا کتنا سیانہ تھا، میرے بچے کی قمیص اتار لی اور پھر کھایا، یعنی پتہ تھا، مشکوک ہو گئے تھے وہ، کہیں انہوں نے بھائی کو پھینکا ہے، اور اب تو مزید چاہے سچ بھی بول رہے ہیں، ایک مرتبہ جو پکڑا جائے، کہتے ہیں نا اعتماد، یہ ایسی چیز ہے اعتماد، جب اس کو ٹھیس پہنچ جائے نا تو پھر یہ بحال نہیں ہوا کرتا۔ اعتماد تو کھو بیٹھے تھے، اپنا اعتماد نہیں تھا۔ اب چاہے سچ بھی بول رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے والد کیا کہتے ہیں؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھی چیز ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ عسى اللہ، اور پیچھے بھی یہی کہا تھا
فصبر جمیل، بس صبر ہی بہت خوبصورت چیز ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ یوسف کا سب سے بڑا جو پیغام ہے نا وہ صبر ہے، پیغام صبر ہے کہ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صبر سب سے بڑا پیغام، اللہ نے جو مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کا تذکرہ قرآن میں رکھا، صبر کی وجہ سے تھا۔ صبر کیا، بھائیوں کے حسد کو برداشت کیا، صبر کیا، عورت کی شہوت کا نشانہ بنے، صبر کیا، اپنے آپ کو روکا گناہوں سے، جیل جانا گوارا کیا، وہاں بھی صبر کیا، اور پھر بادشاہ نے بلایا تھا تو اپنے اوپر لگے ہوئے داغوں کو پہلے ہٹوایا، وہاں بھی صبر کیا کہ جاؤ تو میں قید سے نہیں نکلتا، پہلے میرے اوپر جو الزام لگے تھے ان کی تحقیق کرو، صبر ہی کیا نا۔ پھر بھائی آئے ہوئے ہیں در پر، لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر بھی راز فاش نہیں کیا، صبر کیا۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا، انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی کی تھی، صبر کیا، وہاں بھی کچھ نہیں کہا۔ صبر پیغام صبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور اس سے بڑا جو سبق ہے سورہ یوسف کا وہ یہ ہے کہ انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ انسان پر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا۔ یہ بھی اس صورت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ فصبر جمیل، کیا کہتے ہیں؟ صبر یہ اچھی چیز ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں پتہ کہ میرا پہلے والا بیٹا بھی زندہ ہے، اب دوسرا بیٹا اسی کے پاس ہے، اور یہ جو غلہ آ رہا ہے یہ اسی کے ہاں سے آ رہا ہے، نہیں پتہ، کیونکہ غیب کے علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ بھی اس صورت کا بہت بڑا پیغام ہے کہ اے عالم الغیب ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے امید، اور سبق اس صورت کا بڑا سبق، بلکہ یہاں بھی آ رہا ہے، اگلے سبق میں بھی آئے گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان دونوں کو لائے گا۔ کتنا اللہ پر امید ہے، کتنا اعتماد ہے۔ کب کا یوسف صدیاں بیت چکی، پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن اللہ پر امید کتنی ہے کہ مجھے امید ہے، عسى اللہ پر اطمینان ہے، یقین ہے کہ میرا رب میرے دونوں بیٹوں کو لے آئے گا۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، کہ اس نے اگر دوسرا بھی لے لیا اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ یہاں سے اور سبق ملتا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنی کہ ایک بیٹا بھی چلا گیا دوسرا بھی چلا گیا، نہیں، اگر ایک گیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، دوسرا گیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ نقصان ہو جائے دنیا کا، بچہ بیمار ہو جائے، بیٹا نہ ملے، اولاد نہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو جائے، نوکری سے جو ہے نا چھٹی ہو جائے، آپ کا بزنس ختم ہو جائے، ہر کام کے وقت جو بھی نقصان ملے دنیا کا، کیا کہنا ہے؟ علیم الحکیم، میرا رب جاننے والا ہے یہ چیز میرے لیے بہتر تھی یا نہیں تھی، یہ رب جانتا ہے۔ مجھے اچھی لگتی تھی نا، لیکن وہ کیا میرے لیے اچھی تھی یا نہیں تھی، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ علیم، وہ جاننے والا ہے، اس نے اگر مجھے تکلیف دی ہے، نقصان دیا ہے، تو وہ جانتا ہے میری بہتری کس میں ہے۔ یہ ہے پیغام، واللہ علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم، اور اس کا یہ جو فیصلہ ہے، چاہے مجھے بظاہر کڑوا لگ رہا ہے، اس وقت مجھے جو ہے پریشان کر رہا ہے، لیکن ہے یہی میرے رب کا فیصلہ حکمت والا، اسی میں ہی حکمت ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہی ہمیں اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ ناظرہ قرآن ترجمہ تفسیر، تو آپ نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہم استاد فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔